اگر کوئی شخص آپ پر مسلسل تنقید کر رہا ہے تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ شاید آپ میں کوئی ایسی غلطی موجود ہے جس پر تنقید کرنے کی ضرورت ہو۔ وہ تنقید برائے تعمیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سامنے والا جو تنقید کر رہا ہے مسلسل بھی کر رہا ہے، تو اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا۔ ممکن ہے اس کا کوئی ذاتی مفاد ہو۔ اگر کوئی شخص آپ پر مسلسل تنقید کر رہا ہے اور آپ پر طنز کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ چند باتیں سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کیجئے۔ وہ باتیں جو کسی کی تنقید سے سمجھ میں آتی ہے، ان میں سے نمبر ایک، ممکن ہے آپ کی کسی فعل کی وجہ سے آپ اسے شدید زہر لگتے ہیں۔ شاید وہ احساسی کمتری میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے اور بھی لوگوں کو آپ زہر لگتے ہوں، آپ اچھے نہ لگتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اگر آج تنقید نہیں کر رہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی اگلی کامیابی پر سامنے آئیں۔ نمبر دو، وہ آپ سے جل کر راکھ بننے کے قریب ہے اور اب سلگتے رہنے کی کیفیت سے دو چار ہے۔ نمبر تین، اگر اس میں صلاحیت ہوتی تو مقابلہ کرتا، اور اگر ہمت ہوتی تو وہ آپ کا منہ توڑ دیتا یا کم سے کم دو چار لاتے چماٹے ضرور مارتا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تو سوچیں بیچارہ کتنی اذیت میں ہوگا۔ نمبر چار، اس بات کا بھی یقین کر لے کہ آپ زندگی کے میدان میں اس سے کہیں آگے ہیں اور آپ لمبے چھکے مارنے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں، جبکہ وہ بیچارہ سنگل ڈبل بھی مشکل سے لے رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جل کے آپ پر اگر کچھ اور نہیں کر سکتا کم از کم تنقید تو کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال سے اگر سامنا ہو تو ایسے شخص پر غصہ ہرگز نہ کریں۔ وہ بیچارہ تو ہمدردی کا مستحق ہے، چنانچہ جہاں بھی اس سے آمنا سامنا ہو، چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اسے کبھی پیار سے کہا کریں، بھائی کوئی اور خدمت، کوئی اور حکم ہمارے لائق۔ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے ایسے لوگوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ ان لوگوں کی بدولت ہی آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، جلنے والے لوگ، غلط لوگ آپ کو حادثے کی صورت میں ایسا تجربہ عنایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی پہچان کرنا آ جاتی ہے، آپ لوگوں کی پہچان کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی گزری ہوئی زندگی کے اسباق کو مثبت لیں گے تو یقینی طور پر آپ بہت کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں سے ملنے ملانے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، کن لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہے اور کن لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، ان چیزوں میں بندہ میچور تبھی ہی ہوتا ہے جب وہ اپنے ماضی سے سیکھے، کیونکہ ہر ایک بندے کا ہر طرح کے انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے ماضی کو برا بھلا کہتے رہیں گے، غلط فیصلوں اور غلط لوگوں کی وجہ سے خود کو کوستے رہیں گے، تو آپ ہمیشہ اسی حال میں اور تکلیف میں رہیں گے اور کچھ بھی نیا سیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ پر مسلسل یا وقتاً فوقتاً تنقید کرتا ہو، شاید آپ میں کوئی غلطی موجود ہو۔ اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے تو اکیلے بیٹھیں، اپنے ہر عمل پر نظر ڈالیں، جو غلط کیا وہ تسلیم کرتے جائیں، خود سے کہیں ہاں یہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں، کسی پر الزام نہیں۔ آپ تو کسی کی کورٹ میں، کسی کی عدالت میں نہیں بیٹھے، آپ ہیں، آپ کا ماضی ہے، آپ کی سوچیں ہیں۔ جہاں غلطی ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے اسے ٹھیک کریں، خود کی اصلاح کریں، آپ پرسکون ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ جو آپ پر آپ کی کسی غلطی وجہ سے تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقید سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ لازمی نہیں کہ ہر تنقید کرنے والا آپ سے جیلس ہو، آپ سے کمتر ہو۔ ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو جو آپ پر تنقید کرتا ہو اس لیے کرتا ہو تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، آپ کی گرومنگ ہو سکے، آپ میں بہتری